آئیے جو اور اب بڑھتے ہیں ہم روزہ کشائی کے بچوں کی طرف، اور پھر ہم نے جو کچن کی شروعات میں معاملات کرتے ہیں اس کی اینڈنگ کی طرف بھی جانا ہے. تو پہلے روزہ کشائی کے بچوں کو ہم نے گفٹ ہیمپرز دینے ہیں شکر گنج فوڈ پروڈکٹس کی طرف سے. شکر گنج فوڈ پروڈکٹس لمیٹڈ ڈیری ٹی کریمر اینڈ جوسز کی کیٹیگری کا برانڈ ہے جو پاکستان کا ایک فیمس فوڈ مینوفیکچرر ہے. 2006 میں جدید ترین ٹیٹرا پیک پروسیسنگ اینڈ پیکجنگ پلانٹ کے ساتھ قائم کیا گیا. شکر گنج کو اس ٹرانسمیشن میں گڈ ملک کے ساتھ شرکت کرنے پہ فخر ہے جو کہ فلیگ شپ UHT فل کریم دودھ ہے. روز روز گڈ ملک پیا کرو. بالکل جی آج ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں طہا گل، فاطمہ گل، آمنہ، عائشہ، عمار، ماہنور، عبد الوہاب اور فاطمہ. السلام علیکم بچوں، یہ تحفے بھی آپ کے لیے ہیں. جی ہاں سب بچوں کے ہم لیے کسی کی طرف بھی بڑھتے ہیں. میں پاس تو کچن کی طرف کچھ دیر بعد بڑھیں گے. اتنی دیر سے پیاری سی سیدہ ہادیہ ہاشمی ویٹ کریں. جی بیٹا آج کیا قصہ سنائیں گی آپ؟ بالکل، جیسے کہ سیگمنٹ ایک کہانی سنو کر ہے اور بہت ہی اچھا سا قصہ لے کر آئی ہیں جس کا عنوان ہے صبر. تو آج کا قصہ شروع کرتے ہیں ہم. پیارے دوستو، اسلام نے تمام حالات میں صبر اور شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. صبر یہ ہے کہ ہم مصیبتوں، پریشانیوں اور برے وقت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. آج میں آپ کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر جمیل کی کہانی لے کر آئی ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے. آپ علیہ السلام بے حد مالدار شخص تھے. ان کی ملکیت میں بے شمار دولت، نوکر چاکر، جائیداد، مویشی اور وسیع و عریض زمین شامل تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت کا بہت شکر ادا کرتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کیوں نہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان لیا جائے، اور یوں ان کی پیغمبرانہ آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے تمام آسائشیں واپس لے لیں. اولاد، نوکر چاکر، مال و دولت، مویشی اور زمین، کچھ بھی باقی نہ رہا. یہاں تک کہ ان کی صحت بھی روز بروز خراب ہونے لگی. ان کو ایک مہلک بیماری ہوگی جس کی وجہ سے ان کے سارے جسم سے خون رستا رہتا. گوشت بھی کم ہونے لگا اور وہ بے حد کمزور ہو گئے. مرض اتنا بڑھ گیا کہ قلب و زبان کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ صحیح سلامت نہ تھا. مگر آپ علیہ السلام نے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ان حالات میں صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہی ان کے ساتھ رہا کرتی تھیں اور ان کی بے حد دیکھ بھال کرتی تھیں. ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے. جس پر انہوں نے جواب دیا، میں نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور دولت سے بھرپور زندگی گزاری ہے. کیا میں اس کے مقابلے میں 7 سال بھی آزمائش میں نہیں گزار سکتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا یہ عالم تھا کہ دعا میں اپنی تکلیف تک بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ بھی صبر کے خلاف نہ ہو جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی. چونکہ اناج کی خاصی قلت ہو گئی تھی، وہ روزانہ شہر میں جاتی اور لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے بدلے میں کھانے کا سامان لے کر آتی. کافی عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، لیکن پھر شہر کے لوگوں میں وہم پیدا ہو گیا کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض ان کی زوجہ کے ذریعے ان کو بھی نہ ہو جائے. لہٰذا انہوں نے کام دینا چھوڑ دیا. ایک دن وہ گھر گھر گئیں لیکن ان کو کوئی بھی کام نہ ملا. تو آپ سخت پریشان ہوئی کہ ایسے میں آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسے کھانا بنا کر دیں گی. تو پھر انہوں نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ایک امیر عورت کو بیچ دی اور کھانا لے کر آ گئیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ایک امیر گھر میں کام کیا ہے. اگلے دن بھی انہوں نے اپنے بالوں کی لٹ بیچ دی اور کھانا لے آئیں.
کھانا بے حد شاندار ہوتا تھا. کئی مرتبہ وہ کھانا آنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت عجیب لگنے لگا. ایک دن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے تب تک میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے کہ ان کا سارا سر منڈا ہوا تھا، یعنی ان کے سر پر کوئی بھی بال باقی نہیں بچا تھا. اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. پھر اگلے روز جب ان کی زوجہ محترمہ گھر پر نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو، وہاں سے جو پانی نکلے اس کو پی لو اور اسی پانی سے غسل بھی کر لو. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. ان کو اللہ کے حکم سے فوراً شفا حاصل ہو گئی اور وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت ہو گئے. ان کی زوجہ جب تشریف لائیں تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں سکی اور پریشان ہو کر کہنے لگی، اے خدا کے بندے، یہاں میرے بیمار شوہر موجود تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کہیں ان کو کسی بھیڑیے نے تو نہیں کھا لیا؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور ان کو بتایا، میں ہی وہ ایوب ہوں، اللہ نے میری بیماری دور کر دی. تکلیف کے خاتمے پر دونوں نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سب سے خوش ہو کر ان کو ان کی زندگی میں خوشحالی بھر دی اور ان کو ساری نعمتیں واپس مل گئیں. پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو نوازتا ہے اور آزمائش سے بھی گزارتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل سے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. تو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل وقت میں صبر کریں. بہت کیا خوبصورت بات. خوبصورت پیغام جو ہم سب کو بہت زور سے اپلائی کرتا ہے جی جی. کہ صبر کرنا چاہیے. اسی نوٹ پہ تھوڑا سا صبر کر کے ہم بریک کی طرف جائیں گے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کہانی پیش کی. تھینک یو سو مچ عادیہ. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.